پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح تم بھی توڑ دیے جاؤ گے۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت سے قبل میں افتتاحی کلمات پیش کرنے کے لیے مدرسہ عربیہ نور العلوم کرما خان کے ناظم تعلیمات جامعۃ العلماء سنت کبیر نگر کے سیکریٹری حضرت مولانا محمد شاہد صاحب قاسمی دامت برکات ملائے تشریف رکھتے ہیں، میں درخواست کروں گا تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین گرامی قدر، مدارس اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے حضرات اساتذہ کرام و طلبہ اعزام، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، ہم سب کے علم میں ہے کہ آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہم سب کے محبوب ادارہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ اس شاہی جامع مسجد کے وسیع و عریض میدان کے اندر اس کی 32 سالہ خدمات جو شعبہ حفظ کے تعلق سے ہوئی اور شعبہ حفظ نے اپنی 32 سالہ دور کے اندر جو حفاظ کرام کو تیار کیا، قرآن پاک کے حاملین کو تیار کیا، قرآن پاک کے الفاظ و نقوش کو اپنے دل و دماغ کے اندر سمانے اور بسانے کی جو خدمات انجام دی ہیں، ان نونہالوں، ان بزرگوں اور ان طلبہ اور ان اساتذہ جو اس 32 سالہ دور کے اندر اس ادارے سے کسب فیض حاصل کیے اور جنہوں نے علم سے اور علم کے سرچشمے رشد و ہدایت سے اپنے سینوں کو انہوں نے معطر اور مزین کیا، ان کے سروں پر حضرات علماء کرام اور وقت کی بابصیرت شخصیات کے ہاتھوں سے دستار بندی بھی کی جائے گی اور انہیں دستار فضیلت عطا کی جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم سب کا جمع ہونا جس نسبت پر ہے وہ ہے نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی اس عظیم الشان کتاب کی کہ جس کے ایک ایک حرف کی صداقت اور سچائی کی گواہی خود رب کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر دی، جس کے بال پر ایک ایک حرف کے اندر وہ صداقت و سچائی و امانت و دیانت کا سرچشمہ موجزن ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، لیکن اگر وہ قرآن پاک کے کسی حرف کو داغ ڈالنا چاہے، کسی حرف کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہے تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی ہے، کیونکہ اس پاک کلام کی حفاظت کی ضمانت و گارنٹی خود رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ببانگ دوہل اعلان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر یعنی قرآن پاک کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم اسی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس پاک کلام کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمارے اندر لیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر اس کی ذمہ داری کو لی ہے۔ تو جو لوگ قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو ادارے، جو درسگاہیں، جو مکاتب و مدارس اس پاک کلام کے محافظ و ضامن اور ذمہ دار ہیں، جس طریقے سے قرآن پاک قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اسی طریقے سے یہ مکاتب و مدارس اور یہ دینی درسگاہیں اسی آب و تاب کے ساتھ باقی رہیں گے، جس طریقے
طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا قائم کیا ہوا، اللہ کا پیدا کیا ہوا چڑھتا سورج یہ ہمارے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے یہ شریعت مطہرہ، یہ دین اسلام اور دین اسلام کا نچوڑ اور اس کی اساس قرآن و حدیث رہتی دنیا تک قائم رہنے والی چیزیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن پاک کتنی عظیم الشان کتاب ہے، کتنی اہمیت کی حامل کتاب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی منظر کشی قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جب اللہ نے اس پاک کلام کو اتارنے کا ارادہ کیا تو اس وقت کی سب سے زیادہ سب سے مضبوط، سب سے اسٹرانگ اور سب سے طاقتور جو مخلوق تھی آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فیصلے کو پیش کیا، فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ ہم نے اس امانت خداوندی کو آسمانوں کے سامنے، زمینوں کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے اتارنے کی کوشش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا تو ہر ایک نے اس کے بار کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اس کے بار کو برداشت کر لیا، یعنی جس پاک کلام کے بوجھ کو نہ آسمان برداشت کر سکا، نہ زمین برداشت کر سکی اور نہ پہاڑ برداشت کر سکا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایک معصوم انسان اور ایک نطفے سے پیدا ہونے والا انسان اس پاک کلام کے بوجھ کو برداشت کر رہا ہے۔ آج اسی حاملین قرآن، آج انہی حفاظ قرآن کے سروں پر ہمارے سامنے دستار بندی کی جائے گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بی حسنہ کہ جو انسان اس پاک کلام کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ایک نیکی عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ جب کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، والحسنۃ بعشر امثالها۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں ایک حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، صرف اتنا نہیں ہے، آج ان حفاظ کرام، ان علماء کرام کو ہم توہین کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کے اکرام، ان کی توقیر نہیں کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو بیان کیا، یقال لصاحب القرآن کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، حاملین قرآن سے کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا کہ پڑھتا جا اور چلتا جا اور جنت کے منازل کو طے کرتا جا۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اسی طریقے سے تو تلاوت کرتا جا اور جنت کے منازل کو طے کرتا جا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ مقام ہے حاملین قرآن کا، یہ مقام ہے حفاظ قرآن کا، اور یہ مقام ہے قرآن پاک سے اپنا تعلق اور لگاؤ رکھنے والوں کا۔ اور آگے دیکھیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے اور بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے نوجوانوں اور اس عظیم الشان قصبے کے میرے نوجوان دوست اور بزرگوں اور اس ادارے سے تعلق رکھنے والے تمام اساتذہ و اراکین و ذمہ داران و بھی خواہ، یہ تمام چیزیں ایک بچہ بھی اگر قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے وہ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکی کا بعد میں حقدار ہوگا، اس کے حقدار سب سے پہلے آپ ہوں گے، کیونکہ اسے ایک حرف پر 10 نیکی کے حاصل کرنے کا ذریعہ آپ بنے ہیں، آپ کا روپیہ پیسہ بنا ہے، آپ کی معاونت بنی ہے، آپ کی دعا بنی ہے، آپ کا تعاون بنا ہے اور آپ کی توجہ بنی ہے۔ آپ حفاظ کرام کی خدمت، مدارس و مکاتب کی خدمت اور مکاتب و مدارس کے اندر خدمت انجام دینے والے اساتذہ کرام کی خدمت، یہ در حقیقت اس دین خداوندی، اس دین محمدی کی خدمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے
نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا تھا۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس پاک کلام کی خدمت کریں، پاک کلام کی حفاظت کریں، اس پاک کلام کی حفاظت میں جو کچھ آپ سے تعاون ہو سکے، معاونت ہو سکے، دل کھول کر کے پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔